آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعرات کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ آج جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو چھوٹی صورتیں پڑھ کر اصحاب بدر کو، یعنی کہ جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیتا ہے، اس بندے کو جو ساری زندگی نہیں مل سکا آج فوراً مل جاتا ہے۔ آج جو بندہ بھی اس طریقے کے ساتھ اس عمل کو کرے گا کہ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی روح کو ایصال ثواب کر کے اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا، آج اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو وہ عطا فرما دے گا۔ آج جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے کام میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، پھر آج کے دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کے دن کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ آج کے دن اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو جمعرات کا وہ بابرکت دن ہے، دوسرا آج اصحاب بدر یعنی کہ آج کے دن وہ جنگ لڑی گئی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، سب سے پہلا مارکا جس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کے دن ہوا تھا، تو آج وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ آج جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ چھوٹی دونوں صورتیں، بالکل مختصر سا، بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو بندہ ایک بار یہ عمل کر کے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دوستو آج جو شخص مقروض ہے وہ قرضے کی نیت سے اس عمل کو کر لے، جو شخص بے روزگار ہے وہ اپنے روزگار کی نیت سے اس عمل کو کر لے، جو بیمار ہے وہ شفا کی نیت سے اس عمل کو کر لے، جو شخص بے اولاد ہے وہ اولاد کی نیت سے اس عمل کو کر لے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا، اور اس کا پہلا رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا یہ عشرہ جاری ہے، اس کے 3-4 دن باقی ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا عشرہ آنے والا ہے۔ دوستو جلدی سے آپ آج کے دن اس عمل کو کر کے یہ تمام خیر و برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص جو بھی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے، جو بھی اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے بارے میں سب دوست اب آپ جانتے ہوں گے، ایک مرتبہ میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ سورۃ کوثر، یہ دونوں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور سورۃ کوثر کے بعد والی سورۃ اخلاص کو آپ نے لازمی طور پر آج ان دونوں صورتوں کا عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا آج یہ عمل کرتے ہی مل جائے گا، کیونکہ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے سے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گا۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بنائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، بے عین روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت سہانی گھڑیوں میں جب آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو آج اس موقع پر اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، انشاءاللہ دنیا کا بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی حاجت فوری طور پر غیب سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کی یعنی کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، حضور کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، تو آج جو لوگ فرشتوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے اپنی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کے اس موقع پر اس عمل کو لازمی طور پر کر لیں۔ دیکھیں سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے دوستو آج کے دن آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کی تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اسی طرح آج 17 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ اب کل 18 رمضان المبارک آنے تک، کیونکہ اسلامی ڈیٹ جو ہے وہ رات کو بدل جاتی ہے، مغرب کے فوراً بعد اسلامی ڈیٹ اگلی تاریخ آ جاتی ہے۔ آج 16واں روزہ تھا تو اب 17واں
شروع ہو چکا۔ تو آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ 17 کا دن شروع ہو چکا ہے، اور شروع ہوتے یا آخر میں کسی وقت بھی پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، تو کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سارے کام چھوڑ کر پہلے آپ اس عمل کو کر لیں تاکہ آج آپ رب کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ جو لوگ بہت بے دردی کے ساتھ میسج بار بار میرے چینل پر کر رہے تھے کہ ہمیں غزوہ بدر کے دن کا کوئی عمل بتا دیں، تو آج میں وہی خاص عمل آپ دوست احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس عمل سے محروم رہ گئے سو محروم رہ گئے، اور جس نے شخص نے عمل کر لیا انشاءاللہ وہ رب کی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل کر لے گا، کیونکہ ادائیگی قرض کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں یہ سورۃ کوثر کے اندر دشمنوں نے جب حضور علیہ السلام پر حملہ کیا، آقا علیہ السلام پر تانے دینا شروع کی، تانا زنی کرنا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی بے نام و نشاں ہوگا۔ تو دوستو وہی تمہارا دشمن ہر خیر سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور آج بھی جس شخص کی حقیقی دشمن ہو، واقعی جو سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو جو بندہ آج اس عمل کے اندر اس سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ بھی عطا فرماتا ہے، اور غزوہ بدر کے شہداء کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نصرت اور فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آج یہ فتح کا دن ہے، آج یہ فتح کا دن ہے۔ اپنے کسی بھی کام کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنی بڑی سے بڑی حاجت بھی اپنے رب کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ دوستو عمل بڑا ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، بڑا جامع ہے، بڑا قیمتی ہے۔ آپ دوست اب آپ اس کو مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، یہاں کہیں بھی جس بھی دنیا کے کونے میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ لازمی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہوں آپ آج ہی عمل پاکستان والے ہی کر سکتے ہیں، نہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں جہاں پر بھی آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، وہی اس عمل کو آج ضرور کیا جائے، کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگیوں کے رخ بدلنے والا ہے۔ کوئی شخص غربت کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، تو آج چلتے پھرتے اس عمل کو کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ تعالی شام سے پہلے ہر طرح سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج تو رب فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، آج میں تمہیں اپنے صحابہ بدر کا صدقہ عطا فرما دوں گا۔ تو دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی گئی۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم وہ 5 چیزیں رب کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، لیکن میں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو اسی عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آج اس عمل کو جلدی سے آپ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو آپ ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ بات کو، کہ جیسے میں نے کہا کہ آج کسی لمحے کسی وقت بھی آپ اس عمل کو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دو زانوں بیٹھ کر، خواتین گھر میں کریں یا مرد حضرات مسجد میں کریں، یا جو بھی میری ماں بہن اس عمل کو کرنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ آج جلدی سے اچھے طریقے سے وضو کر لے، اور جو خواتین ناپاکی کی حالت میں ہیں وہ اس عمل کو نہ کرے، گھر میں کوئی کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ اس عمل کو کر لے، کیونکہ اس عمل کو پاکی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو صرف 11 مرتبہ بس دوسرے عشرے کی، جو رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جو جاری اور ساری ہے، اس کی دعا پڑھ لینی ہے۔ اس کی دعا کون سی ہے؟ بڑی مختصر سی ہے، بڑی قیمتی ہے، اور اس کو چلتے پھرتے بھی ویسے اپنے ورد میں رکھنا چاہیے، اس سے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور میں تو پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے عشرے کی دعا پڑھیں، دوسرے میں دوسرے عشرے کی پڑھیں، تیسرے میں کثرت کے ساتھ تیسرے کی پڑھیں، اور انشاءاللہ پورے ماہ رمضان کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ جس شخص نے ابھی تک نہیں شروع کی تھی وہ آج ہی اس کو شروع کر لیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 13 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس بندے کی ضرور اس کے حق میں دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور دعا مومن کا واحد ہتھیار ہے۔ جہاں پر کوئی عمل کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا وہاں مومن کی دعا کام کر جاتی ہے۔
وہاں دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے. ہم ویسے وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان کو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا. تو دعا عمل کرنے کے بعد لازمی کرنی ہوتی ہے. اس سے عمل کرنے سے انشاءاللہ قوت ایمانی میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے ایک تاثیر بھی ملے گی, اور دعا بھی آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی. جو شخص یہ شکایت کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد ہر طرح کی دعا بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک صحابی تھے جن کا نام برا بن عازب تھا, اور انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی, سورت کی تلاوت شروع کی, اور ان کے پاس ایک ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑا تلاوت سن کر اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا. ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ کرنے لگا. اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کا سکون اترتا ہے. تو دوستو آج آپ کے گھر میں بھی سکون اترے گا, آج آپ کے گھر میں بھی برکتیں اتریں گی, آج آپ کے گھر میں بھی رحمت اترے گی. تو لازمی طور پر ہمیں چاہیے کہ آج اس عمل کو اپنے گھر میں لازمی کیا جائے, اور انشاءاللہ بہت زیادہ اس عمل کا فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے جو دعا کا میں نے آپ کو بتایا ہے 11 مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے, اور اس دعا کو یاد بھی کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ دعا آج آپ نے اس عمل سے پہلے پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ورنہ کوئی بھی آپ چھوٹا بھی درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. الغرض جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں, کیونکہ یہ رحمت بڑی گریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کا ادب کرتا ہے, احترام کرتا ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرما دیتا ہے. اور جو شخص آج رب کی بارگاہ سے بخشش کی دعا کرے گا اللہ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھے, کیوں آپ دیر کر رہے ہیں, جلدی سے اس عمل کو کیجئے گا, اس عمل کو مکمل سمجھ کر اچھے طریقے سے کیجئے گا, تاکہ آج بھی آپ اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکے. کیونکہ یہ آج 17 رمضان کا دن گزر گیا تو پھر دوبارہ ہمیں یہ سال کے بعد موقع ملے گا, پھر پورا سال انتظار کرتے رہیں گے. لیکن آج وقت ہے, اپنے دوست احباب تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیں تاکہ آج وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت جس کو سورت کوثر بھی کہا جاتا ہے, اس سورت کو ذرا سمجھنا ہے. انا اعطینا کل کوثر, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں, یعنی علم, عمل, دارین کی بزرگی کی کثرت. اور کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا, اس میں خیر کثیر ہے. وہ نہر شہد سے زیادہ میٹھی, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈی اور مکھن سے زیادہ نرم. نہر کے دونوں کنارے زبرے اور اس کے برتن چاندی کے ہیں. جس خوش نصیب کو بھی اس نہر سے پینا نصیب ہو گیا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. تو یہ وہ کوثر ہے کہ جو بندہ اس کو دنیا میں پڑھ لیتا ہے اس کی کوئی پیاس باقی نہیں رہتی. جس کو دولت کی پیاس ہے اس کی دولت کی پیاس بجھ جائے گی, جس کو اولاد کی پیاس ہے اس کی اولاد کی پیاس ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جو بندہ جس مقصد کے ساتھ جس کو جو بھی پیاس ہے کسی بھی طرح کی, اللہ کے پیاس سے مراد کوئی بھی حاجت ہے, کوئی بھی درد ہے سینے میں, کوئی بھی مشکل ہے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری مشکلات اس عمل سے فوراً ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کی بڑی شان ہے, اس کے بڑے کمالات ہیں, اور اللہ والوں نے اس سورت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے, بہت سارے اس کے اعمال بتائے ہیں. لیکن آج کے دن کا جو خاص عمل میں بتا رہا ہوں یہ بھی اللہ والوں کا ازمودہ عمل ہے. اور آج انشاءاللہ صحابہ بدر کی روح کو ایصال ثواب جب آپ کریں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ دیکھیں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. حضور نے فرمایا جو شخص آج, کیونکہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے, اور جس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے.
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم دوسری جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم سے کوئی کمی پیشی ہو جائے، سجدہ صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، قیام صحیح نہ ہو، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے ادھر سے بندہ شروع کرتا ہے ادھر سے رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب جب آپ نے اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ کی بات بن جائے گی۔ تو دوستو جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا جو میں نے آپ کو دوسرے اشرے کی بتائی ہے اس دعا کی تعداد کو اسی کے مطابق پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک اللہ تعالیٰ درود پاک اس کلمے کی برکت سے، حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ درود پاک کے اس کلمے کے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں، ان میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں، جبکہ دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا ہے، لہذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن تک رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔ تو پھر اندازہ ہو گیا کہ کتنا آج برکت والا عمل بتا رہا ہوں کہ قیامت تک فرشتہ بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، اور اس بندے کے لیے بزرگی کی دعا کرتا ہے۔ تو دوستو آج اس موقع سے کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، کیونکہ آج یہ موقع انسان کو ہمیں سب کو مل چکا ہے، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ لوگ تو اس کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں وہ موقع ملے، ہم بھی اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول کر سکیں، اور ہم بھی اس عمل کے ذریعے اپنی دعاؤں کی حاجات کو آج پورا کروا سکیں۔ آج وہ پورا کروانے کا وقت آ چکا ہے، آج کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، آج برکتیں حاصل ہر کوئی کر لے۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے یہ سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک مرتبہ، یعنی کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف بھی پڑھنی ہوگی۔ سب سے پہلے عمل کی ذرا ترتیب پھر سمجھ لیں اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، جو دوسرے اشرے کی میں نے آپ کو دعا کا ذکر کیا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہاں تک آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، صرف ایک بار، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے دوستو، بالکل مختصر سا عمل لیکن با کمال عمل ہے، با کمال، زندگی کو بدلنے والا، زندگی میں خوشیاں لانے والا، غموں کو مٹانے والا، دکھ اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، رب کی بارگاہ میں اللہ کے قریب کرنے والا یہ عمل ایک مرتبہ۔ دیکھیں رب کائنات سارے زمین و آسمانوں کا مالک اور خالق ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ساری نظام اور سارا اس کے اختیار میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے لفظ کن ارشاد فرما دے تو وہ فوری طور پر اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سارے اس کن کے انتظار میں ہیں کہ رب آج ہمارے لیے کن فرما دے، ہمارے گھر کے لیے کن فرما دے۔ انشاءاللہ آج جب آپ یہ عمل کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول فوراً برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت ہے، یعنی کہ سورت اخلاص پڑھنی۔ پہلے جو ترتیب بتا رہا تھا وہ ترتیب ذرا اس میں تھوڑا سا میں نے ڈائری پر بعد میں دیکھا اور اس میں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے، آپ نے اسی کے مطابق کرنی ہے۔ میں نے کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ گیا تھا اور یہ لکھی ہوئی آپ نے اسی کے مطابق کرنا ہے جو اب میں آپ کو ترتیب بتا دی ہے۔ اب یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے دوسرے اشرے کی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو، پھر آپ نے سورۃ کوثر کو۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں میں بھی انسان ہوں، بعض اوقات زبان سے کچھ ایسے الفاظ پہلے ادا ہو جاتے کچھ بعد میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، توجہ کے ساتھ سمجھ لیا کریں، ایک بار سمجھنا ہے تو دوسری بار دیکھ لیا کریں۔ عمل زیادہ طویل نہیں ہوتا، مختصر سا ہوتا ہے،
لیکن بعض سمجھانے میں جب ایک ایک بات ایک ایک لفظ سمجھانا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس میں مایوس نہ ہوا کریں اور غلط کمنٹ بھی کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، جس سے دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، پھر دل سے دعا نہیں نکلتی۔ انشاءاللہ اس کے لیے اچھی دعا نکلتی ہے جو شخص بھی اچھا کمنٹ کرتا ہے۔ کسی کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گے تو وہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گا، تو جس کے لیے میں تو ویسے بھی برے الفاظ سے کسی کو یاد نہیں کرتا، ہمیشہ ہر ایک کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب میرے بھائیوں مسلمانوں کی سب کی مدد فرمائے، اور خاص جو اس وقت پریشانی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ سب کی ایسی مدد فرمائے کہ سب کا بیڑا پار فرما دے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر صرف اور صرف سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ نے، یہ وہ سورت ہے جو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 بڑے فرشتوں کی، اس کی 4 ہی آیات ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی، اس کی 4 ہی آیات ہیں اور یہ چاروں فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ چاروں فرشتوں جتنا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، اور پھر آج کے دن جو بندہ اس کو پڑھے گا کیا ہی کہنے اس کے، کیا ہی کمال ہوگا، کیا ہی اس کو برکتیں ہیں، اور کیا ہی اس کی قسمت کا ستارہ چمکے گا۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا جو آج اس عمل کو کرے گا۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، اور 10 بار، صرف 10 بار سورۃ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 10 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد ہے۔ دیکھیں صرف یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، کوئی گھنٹوں کا نہیں، کوئی آدھے گھنٹے کا نہیں، کوئی 20 منٹ کا نہیں، کوئی 10 منٹ کا نہیں، صرف چند منٹوں کا عمل ہے۔ 3-4 منٹ کے اندر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بس سمجھنے کی بات ہے، جو سمجھ جاتے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو محض اپنے غرور و تکبر میں رہتے ہیں تو غرور و تکبر تو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس ابلیس نے اتنے سجدے کیے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر بچھا دیے جائیں تو اس کے سجدے کم پڑ جاتے ہیں، اس کے سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں، زمین کم پڑ جاتی ہے۔ جب وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تو پھر انسان کیا چیز ہے؟ تو انسان تو کس غرور کے اندر پھر رہا ہے کہ ہم تو اس قدر عبادت بھی نہیں کر سکے، تو اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر غرور اور تکبر ہو تو کیوں ہو؟ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، الفت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تقوی سکھاتا ہے۔ تو دوستو اس سے فائدہ اٹھائے، اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو بھی اسی کے مطابق پڑھنا ہوگا، یعنی کہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی اسی ترتیب کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ یہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، کوثر سے مراد جنت میں ایک حوض ہے، کوثر موقف کا نام ہے، کوثر بمعنی فضائل کثیرہ ہیں، کوثر سے مراد مقام محمود ہے، کوثر سے مراد سورۃ کوثر ہے، کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور متابعین سے اس سے مراد ہیں، آپ کی امت کے علماء مراد ہے، کوثر سے مراد قرآن عظیم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے علماء مراد ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کے معنی ہیں، اس کی طرف بڑھوں تو وقت بہت چاہیے۔ کوثر سے واقع ہونے والی کرامات مراد ہیں، اس سے بڑی بڑی کرامتیں سرزد ہوتی ہیں، بڑی بڑی برکات ملتی ہیں، بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے غم ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں تو وقت بہت درکار ہوگا، بس اتنا ہی آپ کے لیے سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ ایک باکمال اور پاورفل مجرب ترین 100% کیا 101% 100% یہ عمل ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے 10 بار ہی اس سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اب اس سارے کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں، خاص آپ نے غزوہ بدر کے شہداء کا نام لے کر ان کی روح کو پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر، یا اللہ صحابہ بدر کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہوں، جیسے تو نے اصحاب بدر کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، ہماری بھی مدد فرما، ہماری مشکل کو حل فرما دے، ہمیں اس فلاں فلاں کام کے اندر کامیابی عطا فرما، یا ہمیں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اپنے غیب کے خزانہ سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے۔ تو یہ الفاظ کہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں جو دعا کی جائے گی رب اپنی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔